اچھا، اس میں ہم ایک اور چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. جب ہم شیم کی بات کرتے ہیں تو گلٹ کو بھی ہم ساتھ ساتھ انڈرسٹینڈ کریں گے، کیونکہ گلٹ بھی جو ہوتا ہے وہ ایک امبیرسنگ اور پینفل ایکسپیرینس ہوتا ہے. لیکن ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. آج کل اب کچھ ایکسپرٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ شیم اور گلٹ تقریباً ملتی جلتی چیز ہے، لیکن اس کے فرق کو ہم پھر بھی سمجھیں گے. اچھا، گلٹ کیا ہوتا ہے؟ اٹ از اباؤٹ یو اینڈ شیم از اباؤٹ ہو یو آر. یعنی آپ کو ہوتا ہے کہ اوہو، گلٹ میں ہوتا ہے آپ کو کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے تھا یا یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، آپ اس میں اپنے بیہیویئر کو اسیس کر رہے ہوتے ہیں. اٹ از وٹ یو ہیو ڈن. اور شیم میں کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے آپ کو اسیس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہائی میں کیسا انسان ہوں. اس کی وجہ سے شیم اور گلٹ میں فرق یہ آ جاتا ہے کہ شیم میں آپ اپنے آپ کو ڈیفائن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں کیسی ہوں، جبکہ جب آپ کو گلٹ ہوتا ہے تو آپ اپنا جو آپ نے بیہیویئر شو کیا ہوتا ہے، کوئی ایکشن کیا ہوتا ہے، آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اوہ اچھا میں صحیح طرح بیٹھی نہیں تھی، یا یہ کہ میں سن نہیں رہی تھی جب میں نے ان سے یہ سوال پوچھا تھا. تو آپ اس طرح سے اپنے اس ایکشن کو دیکھنا شروع کرتے ہیں. اور گلٹ میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی امینڈس کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے بیہیویئر کو ڈیفائن کیا ہوتا ہے نا، تو آپ اپنے بیہیویئر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو شیم ہوتی ہے اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ آپ چھپنا چاہتے ہیں، آپ آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں، آپ لوگوں کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے دین میں نا گلٹ کی بہت امپورٹنس ہے. تو جب بھی ہمیں کوئی شرمندگی کا احساس ہو تو ہم نے فوراً اپنے آپ کو پوچھنا ہے کہ از اٹ شیم یا از اٹ گلٹ. اگر میری یہ شیم ہے تو مجھے اس کو ہیل کرنا ہے، بیکاز اگر میں نے اپنے آپ کو برا بنا دیا کلی طور پہ تو پھر کیا ہوگا؟ آئی ول نیور بی ایبل ٹو امپروو. اور اسی لیے اس میں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ فرام دا ریلیجس پرسپیکٹو کہ ہم کبھی بھی کسی انسان کو برا نہیں کہتے، ہم اس کے بیہیویئر کو برا کہتے ہیں. کہتے ہیں نا، ہیٹ دا سن ناٹ دا سنر. تو ہم کسی کو دیکھ کے یہ نہ کہ اللہ کتنا برا انسان ہے، ہم یہ کہیں کہ نہیں، انسان اچھا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اس کا یہ بیہیویئر، اس نے جھوٹ بولا، یہ اچھی بات نہیں ہے. ہم گھر میں بھی جب اپنے بچوں سے یا اپنے باقی اسپاؤزز سے یا فیملی ممبرز سے یا کولیگ سے بھی بات کرتے ہیں تو ہم ان کو یہ فیلنگ نہ دیں کہ وہ کلی طور پہ برے ہیں. ہم ان کو بتائیں کہ دیکھو دس بیہیویئر از ناٹ رائٹ اینڈ لیٹس ورک آن دیٹ. اور جس کو بتایا جائے اس کو بڑا برا لگتا ہے، اس کی شیم فوراً وہ سارے وہ جو فیملی آف شیمز ہیں وہ ہائپڈ اپ ہو جاتی ہیں. تو وہ بیٹھ کے ضرور سوچے کہ کیا میں نے اس کو اپنی ذات کے لیے لے لیا ہے، اپنی ذات کے اوپر میں نے اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیا. اگر میں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا تو پھر تو میں نے بہت غلطی کی ہے. مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے گلٹ کی طرف جانا ہے. اور گلٹ میں کیا ہوگا؟ میں اپنے آپ سے اس چیز کو ڈیٹیچ کر کے اس بیہیویئر کو دیکھوں اور یہ سوچوں کہ اس میں ٹھیک ہونے والی کون سی چیز ہے جس کی طرف میں جاؤں. اسی طرح اگر ہم ویبسٹر ڈکشنری میں دیکھتے ہیں، اس کا جو ڈیفینیشن یہاں اس میں آتی ہے، کہتے ہیں کہ پینفل ایموشن caused by consciousness of guilt, shortcoming اور impropriety. وہی بات ہے کہ مکسڈ ایموشنز ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اندر یہ پورا ایک طوفان جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے جب ہمارے اندر یہ شیم جو ہے وہ بہت زیادہ آنی شروع ہو جاتی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے بہت ڈس اپوائنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. We feel exposed in unwanted way. جو چیز میں نہیں چاہ رہی تھی کسی کو میرے بارے میں پتا چلے، وہ پتا چل جائے گی یا پتا چل گئی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ دوسرے جو ہیں وہ اس کو ریسیپروکیٹ نہیں کریں گے اس طرح سے، یعنی وہ میرے ساتھ یا تو ان کی ایمپتھی نہیں ہوگی یا وہ فیلنگز نہیں وہ ڈیولپ کر سکیں گے. پھر وی فیل ڈسکنیکٹڈ فرام دا انوائرمنٹ. تو انوائرمنٹ سے پھر انسان جو ہوتا ہے اپنے آپ کو چھپانے کی، پیچھے لانے کی، ادھر ادھر کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہاں پر اس پہ ہمیں ضرور خاص طور پہ جو ہے جیسے ینگسٹرز ہوتے ہیں ہمارے بچے بچیاں، ان کے بارے میں بات کروں گی کہ آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ ہمارے بچے جو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ شیم بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کے اندر سیلف اسٹیم کا چیلنج بھی بہت ہوتا ہے اکثر. تو اگر سیلف اسٹیم بھی لو ہے اور پھر شیم بھی ان کے اندر بہت زیادہ ہے تو آپ دیکھیں وہ خود سے اپنے آپ سے ڈس اپوائنٹڈ رہتے ہیں. اسی لیے کئی دفعہ وہ کام نہیں کرنا چاہتے، کئی دفعہ وہ خود سے زیوم کر رہے ہوتے ہیں فلاں انسان یہ اچھا نہیں ہے، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے مجھے اس طرح سے یہ وٹ سو ایور یہ نہیں دیا، وہ نہیں کیا. اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں ان کے وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں. جو بہت سے تھراپسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ویری امیزنگلی ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہمارے پاس بہت سے ڈفرینٹ کیسز آتے ہیں، ورائٹی آف کیسز آتے ہیں، تو انہوں نے شیم کو ماسک کیا ہوا ہوتا ہے. یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ میری شیم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور مجھے اس کو ہیل کرنا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ وہ کوئی نہ کوئی ایسے جملے یا ایسے بیہیویئرز دے رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے
وہ شیم کو کسی نہ کسی طرح سے ماسک کر رہے ہوتے ہیں. اور جب وہ تھراپسٹ نے ان کو ڈیپر ڈگ کیا تو ان کو سمجھ آئی کہ اچھا یہ تو ان کے مسئلے اور طرح کے ہیں. تو یہاں پہ میں اس کو بس ایک جنرلی آپ کو یہ بتا رہی ہوں. انشاءاللہ اگلے سیشنز میں ہم یہ جو شیم کے ماسک ہیں ان کو بہت تھرلی اسٹڈی کریں گے اور ان کے بارے میں دیکھیں گے, ان کو ڈفرینٹ ان کے پیٹرنز کو اسٹڈی کریں گے. تو لیکن 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ اوائڈ کرنا شیم کو. وہ کیا کرتے ہیں کہ اب ان کو شیم محسوس ہو رہی ہے, شرمندگی ہو رہی ہے. مثلا ایک بندہ جو کہ اس کو انزائٹی ہو رہی ہے سوشل سچویشن میں, یا اس کے ساتھ اس کو کوئی ایٹنگ ڈس آرڈر آ رہا ہے, یا کوئی ڈپریشن بار بار ہو رہا ہے اور وہ اسٹرگل کر رہے ہیں شیم کے ساتھ لیکن وہ بتانا نہیں چاہ رہے ہوتے. اب جیسے ایک انسان ہے جو کہ دیکھنے میں آپ کو بڑا سکسیسفل لگ رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ وہ بڑا ایکسائٹیڈ ہے, بڑے کام کر رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ کیا ہے وہ پرفیکشنزم میں جاتا ہے, کہیں کہیں آپ کو ٹائم ویسٹ کرتا نظر آتا ہے, کہیں اس کو سوشل انزائٹی ہے, تو وہ اوائڈ کر رہا ہے شیم کو. اسی طرح کچھ لوگ ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں, مانتے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, مجھے کیوں کسی چیز کی شرمندگی ہوگی, میں نے کیا کیا ہے, نو 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 آئی ایم کمپلیٹلی فائن ود مائی سیلف. لیکن اندر سے وہ چیز ان کو بہت زیادہ بادر کر رہی ہوتی ہے. تو ان کے اندر بھی پھر وہی بات ہے, ایروگینس ہے, بلیم ہے, اس قسم کے بیہیویئرز آتے ہیں. ان کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں آگے کریں گے. اور کچھ لوگوں کے اندر وہ شیم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تو جب وہ شیم کو کنٹرول کرتے ہیں تو سمجھے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور جب وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے اندر پھر وہ اپنے اوپر جب وہ کنٹرول کرتے ہیں نا, کنٹرولنگ بیہیویئر سے آپ ہر چیز کو اپنے اوپر ڈائریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے اندر وہی بات ہے سیلف پٹی آتی ہے اور وہی سیلف ہیٹریڈ اور اس قسم کے سارے اپنی ذات کے اوپر جو ہے وہ ایموشنز آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ایک بہت انٹرسٹنگ چیز دیکھی گئی ہے, ایکسپرٹس جو ہیں جو کہ اسپیشلی ڈفرینٹ قسم کے ایموشنز کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر, ہم جس مرضی کلچر میں رہتے ہوں, جس مرضی ٹائم زون میں رہتے ہوں, جس مرضی ایج میں ہوں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے 9 پرائمری انکوڈنگ دی ہوئی ہے ڈفرینٹ افیکٹس کی, جو ہمارے ایکسپریشنز ہوتے ہیں ہمارے ڈی این اے میں. اور اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان میں سے ایک جو ہے وہ شیم بھی ہے, اور ان کی ڈفرینٹ رینجز ہوتی ہیں. جیسے انجوائمنٹ کرنے سے آپ جوائے تک جا سکتے ہیں, اور انٹرسٹ سے ایکسائٹمنٹ تک, فیئر سے ٹیرر تک, اینگر سے ریج تک, اور ایک ایموشن وہ اس میں کہتے ہیں کہ شیم بھی ہے. تو اگر شیم بائی اٹ سیلف بری چیز ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے جینیٹک کوڈ میں اس کو نہ رکھتا. اب تک تو زیادہ تر جب ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بھئی یہ تو ہونی نہیں چاہیے, لیکن یہ جو شیم ہے اس کو اگر آپ رائٹ پیرامیٹر میں رکھتے ہیں, اس کو آپ وہاں رکھتے ہیں جہاں پر اس کو ہونا چاہیے, تو اٹ از ناٹ اے بیڈ تھنگ. یہ ایسی چیز نہیں ہے جس پر آپ کو کوئی شرمندگی ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے ہمارے اندر رکھا ہوا ہوتا ہے. جیسے اسی شیم کی وجہ سے لوگوں نے بڑے بڑے اچھے کام کیے ہیں. مثلا اسی شیم کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ لوگوں کی عزت بھی کی ہے, لوگوں کا لحاظ بھی کیا ہے, اپنے سوشل گروپس میں رہے ہیں, سوشل نارمز میں رہے ہیں, اور بہت ساری ہیلدی ٹریٹس جو ہیں لوگوں نے سیکھی ہیں جب ان کو انہوں نے پریکٹس کیا ہے. اسی شیم کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے جو یہ پریشرز آ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے, بہت ساری جو ایکسیسو شیمنگ ہے ہمارے بچوں کی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے وہ کیا ہو رہے ہیں کہ ان کے نارمز اور ان کی ویلیوز جو ہیں وہ بدلتی چلی جا رہی ہیں. اچھا, یہ کنسرن کی چیز ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے جینیٹک میک اپ میں یہ شیم موجود ہے, تو اللہ تعالیٰ نے جیسے میں نے کہا کسی مقصد کے لیے رکھی ہے, لیکن ہماری سوسائٹی اب اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے کہ ہمیں وہ یہ سکھا رہی ہے کہ آپ کو بہت سی باتوں پہ شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. مثلا اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے بہت سے جو ٹی وی کے پروگرامز, اور یہ صرف پاکستانی نہیں ہے, اگر آپ یہ ڈفرنٹ ہمارے جو ینگسٹرز سیزنز دیکھتے ہیں, ذرا سا اگر آپ کو ایک جھلک بھی نظر آ جائے تو اکثر آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ اپنے والدین کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, ہسبینڈ وائف بھی ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو اس سے وہ کر کیا رہے ہیں, اپنی طرف سے وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم لوگوں کو یہ سکھا رہے ہیں, نیو نارمز دے رہے ہیں, نیو ویلیوز دے رہے ہیں, لیکن اس سے کیا ہو رہا ہے, اس سے شیم ہیلنگ نہیں ہو رہی. جو ہماری شیم ہے وہ رانگ زون میں جا رہی ہے, یعنی اسے ہم اس کو ایسے بنتے جا رہے ہیں, ہمیں اتنا ایکسپوجر ملتا چلا جا رہا ہے, ایسا سافٹ ویئر ہمیں ملتا چلا جا رہا ہے, ایسی گلمسز ہماری لائف میں آتی جا رہی ہیں کہ
ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا. اسی لیے آپ دیکھیں ڈیورس ریٹ ہائی ہوتا جا رہا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں مطلب ایک لڑکی جو ہے اگر اپنا حجاب اتارتی ہے, ننگی ہو کے بھی پھرتی ہے, تو اس کو وہ کہتی ہے ہاں سو واٹ, میری بھی وہی باڈی ہے, آپ کی بھی وہی باڈی ہے. آپ دیکھیں یہ کئی دفعہ یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ سینیٹری پیڈ کے اشتہار آ رہے ہیں, یا اس کے بارے میں اوپنلی کوئی بات کرتا ہے, اور اگر کوئی دوسرے کو کہ سنو اس میں شرم کی بات ہے, ہم کہتے ہیں او کم آن گیو می اے بریک, all the girls have it and all the men know about it. تو اس قسم کے کلچرز وہ کریٹ کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ جو شیم جو کہ ہیلدی شیم تھی وہ کس زون میں چلی جاتی ہے, وہ ڈینجرس زون میں جانا شروع ہو جاتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا if you feel no shame do as you wish, کہ اگر تم میں حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کرو. تو شیم کو ہم نے بالکل ڈسکارڈ نہیں کرنا, اس کو ہم نے صحیح طرح سے سمجھنا ہے. اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا, جیسے سورہ شورى کی ورس نمبر 83 ہے, یہ دعا اپنے لیے بہت مانگا کریں, ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین, جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں, حکمت مانگتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے وزڈم مانگتے ہیں, اور الحقنی بالصالحین, ہم صالحین کا گڈ کمپنی, رائچیس کمپنی ہم چاہتے ہیں, تاکہ ہماری شیم جو ہے وہ بڑے بیلنس میں رہے. کیونکہ اگر ہمارے انوائرمنٹ میں ہر شخص اس چیز کو ایک نیو نارم کے طور پہ لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دس از نتھنگ ٹو بی اشیمڈ اباؤٹ, یا یہ کرنے میں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. جیسے اکثر میری ایج کے لوگ یا مجھ سے جو بڑے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے تو جب پیرنٹس یا بزرگ آتے تھے تو ہم اٹھ جاتے تھے, ہم اپنے دوپٹہ درست کرتے تھے, ہم ان کو بیٹھنے کی جگہ دیتے تھے, اور اب تو ینگسٹرز ٹانگیں پھیلا کے بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں تو کیا ہوا, مائی گرینی اور مائی ڈیڈ اینڈ مام کین سٹ اینی ویئر دے وانٹ ٹو. تو کیا ہے کہ وہ شیم کے پیرامیٹرز جو ہیں ان کو بدلا گیا ہے. تو جب شیم کے پیرامیٹرز کو بدلا جائے گا تو پھر مسئلے مسائل جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے. تو ہم نے اس شیم کا بیلنس کیسے ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. ایک تو ہم نے حرام میں نہیں جانا, حرام زون میں اگر ہم گئے ہیں تو وہاں پہ وہی بات ہے, ہمیں گلٹ ہونا چاہیے, اور اس پہ ہمیں ایسی دیدہ دلیری نہیں آنی چاہیے کہ ہاں سو واٹ, یو نو میرا جو دل چاہے گا میں کروں. دوسری بات یہ کہ ہمیں جو اسٹگمیٹائز لوگ ہیں ان کو اسپیس دینی ہے. یہ شیم ہمیں یہ بھی سکھائے کہ مثلا آپ دیکھیں اسپیشل نیڈ لوگ ہوتے ہیں, یا اچھا اگر کسی نے کوئی گناہ کر دیا, دیر واز اے گرل جو کہ پہلے حجاب نہیں لیتی تھی, اب میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو مجھے ابایا اسکارف پہنتے ہوئے مور دین 25-26 ایئرز ہو گئے ہیں, لیکن ابھی بھی جو پرانے لوگ ہیں وہ میری شیم کو ضرور وہ ٹارنش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ پھر ملیں گے کہیں گے او تم تو شادی پہ یہ کرتی تھی اور تم تو ایسے ڈریس اپ ہوتی تھی, پھر وائی ڈو یو ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. اتنی پرانی بات بھی آپ نے دہرانی ہے, اس کے بعد میں نے اور بھی بہت سے اچھے کام آپ کے سامنے کیے, وہ تو آپ نے نہیں بتانے. تو ہم اس طرح کے اسٹگماز لگاتے ہیں کہ لو پہلے تو تم یہ کرتی تھی, فلاں ٹائم پہ تو تم ایسی ہوتی تھی, اس ٹائم پہ تم ایسے کرتی تھی. تو یہ اس چیز کو ہمیں روکنا چاہیے. ایسی باتیں کسی کو کہنا کہ مثلا اگر کسی سے کوئی ایک دفعہ گناہ ہو گیا, 2 دفعہ ہو گیا, کسی لڑکی نے کوئی افیئر بھی چلا لیا, ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی کرتے رہتے ہیں کہ تم ہو ہی ایسی, تم کرتی ایسے ہو. بچے بھی ہمارے کتنی مسٹیکس کر جاتے ہیں, تو ان کو کوئی اپرچونٹی نہ دیا کہ وہ اپنی شیم کو ہیل کر کے آگے جا سکیں. تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. سو بیسیکلی کیا ہے, who we are and who we expect ourselves to be. اس میں ہمیں کیا کرنا ہوگا, اسٹارٹنگ پوائنٹ ہمارا شیم ہوتا ہے. جب ہم اپنی شیم پر بہت اچھے طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ ہماری پرائیڈ اور سیلف ریسپیکٹ کو بلڈ کرتا ہے. اور وہ جب ہماری پرائیڈ اور سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے, وہ بلڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو پھر اس سے پھر آپ کی سیلف اسٹیم کو بوسٹ ملتا ہے. لیکن اگر آپ فرض کریں کہ خالی سیلف اسٹیم آپ اس پہ کام کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن شیم کو ہیل نہیں کرتے, تو آپ باقی کام نہیں کر سکتے. آپ کو پتا ہے کچھ ایکسپرٹس یہاں تک کہتے ہیں اگر جیسے ایک انسان جو ہے اس کی سیلف اسٹیم بہت لو ہے, تو سمجھیں کہ وہ ایمرجنسی میں لینڈ کیا ہے نا, وہ مر رہا ہے, جیسے ہوتا ہے نا کہ اس کی آکسیجن ختم ہو گئی ہے, جیسے کوئی سمجھیں یا ڈائبیٹک ہے, اس کی شوگر بہت ڈراپ کر گئی ہے, بالکل کلیپس کر گیا ہے, یا ایستھمیٹک ہے, اس کو سانس نہیں آ رہا. وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا کون سا شاٹ ہے, ایسا انجیکشن ہے, اگر آپ وہ لگائیں تو وہ انسان جو ہے وہ ریوائیو ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں اس انجیکشن کا نام ہے شیم ہیلنگ. آپ ایسا انجیکشن لگائیں جس سے اس کی شیم ہیل ہو جائے, تو آپ دیکھیں کہ وہ کیسے اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا. سو ہیلدی سیلف جو اسٹیم ہے وہ آ نہیں سکتی جب تک ہم کے اوپر جو ہے کام نہ کریں. اچھا, اس کے اوپر کام کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اپنے بچوں پہ بھی نظر رکھنی ہے کہ بچوں کو کیسے کیسے شیم فیل ہوتی ہے. اچھا, بچے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے بچپن سے شیم ہوتی ہے, مطلب ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے
لیکن بچے اکنالج نہیں کر سکتے کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی. اچھا وہ بچہ پسند نہیں کر رہا, اس کی چیک کو ہم کھینچ رہے ہیں, اس کو پنچ کر رہے ہیں, اس کو کس کر رہے ہیں, بچہ منہ صاف کر رہا ہے, اس کو مذاق اڑا رہے ہیں, اس پہ ہنس رہے ہیں, اس پہ لطیفے بنا رہے ہیں, یو نو وٹ وی آر ایکچولی ڈوئنگ. اس کو شیم فیل ہو رہی ہے, اور وہی بات ہے وہ انہیلدی زون میں جانا شروع ہو جائے گا, لیکن ہم کرتے چلے جاتے ہیں. پھر یہ کہ کسی پیئر گروپ سے اگر اس کو ایکسکلوڈ کر دیا جائے جب وہ اسکول میں جاتا ہے, تو اس میں اس کو بہت شیم فیل ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اس شیم کو اپنی طرف سے ہیل کرنے کے لیے, ایکسیپٹیبلٹی لانے کے لیے, اور اگر خاص طور پہ سیلف اسٹیم بھی لو تو then our kids don't want to look religious, they don't want to do the religious practices. ہمارے بچوں کا یہ جو چیلنج ہوتا ہے کہ گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں, باہر نہیں پڑھتے, کیونکہ وہاں پہ ان کو شیم آتی ہے. وہ ان کو لگتا ہے کہ کوئی بھی نہیں پڑھ رہا, میں اس وقت کیسے اٹھوں اور کیسے یہ کام کرنا شروع کروں. کوئی بھی میری فرینڈ جو ہے وہ حجاب نہیں لیتی, جو حجاب والی ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے, تو میں بھی اب حجاب کیسے لینا شروع کر دوں. دے فیل ایکسپوزڈ ان این انوانٹیڈ وے. تو ان کو لگتا ہے کہ جو میں نہیں چاہ رہا اس طرح سے میں ایکسپوز ہو رہا ہوں. اور پھر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جو ایکسپیکٹیشن پیرنٹس نے ان سے لگائی ہوئی ہوتی ہیں, اگر دے فال شارٹ آف دوز ایکسپیکٹیشن, اور اسپیشلی اپنے ساتھ جو ایکسپیکٹیشن لگا لیتے ہیں. اس میں میں نے نا بہت سے حفظ پروگرام میں جانے والے بچوں کو بھی دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ اماں ابا نے نا ان کی اسیسمنٹ یہ تو کی نہیں کہ وہ کتنا حفظ کر سکتے ہیں, یا کتنا کوئی بھی ڈاکٹر بن سکتے ہیں کہ نہیں, یا اتنا سکور کر سکتے ہیں کہ نہیں, یا فلاں یونیورسٹی میں جا سکتے ہیں کہ نہیں. لیکن گھر والے ہیں, انہوں نے اتنا کچھ سوچ لیا اس کے بارے میں, اور اتنا کچھ وہ ایکسپیکٹیشن لگا لی, اور اس کو بھی ایکسپیکٹیشن دے دی یس یو کین ڈو اٹ. اور اب اگر اس سے نہیں کیا جا رہا تو اس کی وہ جو شیم ہے نا, وہ اس کو بس سٹک رکھ رہی ہے اس چیز میں. سو بیسیکلی ہمیں اپنے بچوں کو کیا سکھانا ہے, لیٹ دیم ٹیک ریسپانسبلٹی فار شیم دے فیل اینڈ لرن فرام اٹ. تو ان کو ہم ہر وقت ان کے ریسکیو پہ نہیں آ سکیں گے. کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ آپ اپنے بچے کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں, اتنا کچھ اس کے لیے کر رہے ہیں, اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. سڈنلی آپ کو ایک دن پتا چلے گا کہ جی اچھا میرا بچہ ٹین ایج میں آ گیا ہے, اور جی یہ تو مجھے کہہ رہا ہے مجھے بچپن میں یہ بھی ہوتا تھا, اور آپ ایسے بولتی تھی, اور آپ سوچتی اچھا میں تو اس طرح سے نہیں بولتی تھی. اب یہ اس کو کیسے دیکھا جائے, کیسے مینج کیا جائے, انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھیں گے. اچھا اب آپ نے نا ضرور ایک ایکٹیویٹی اپنے لیے کرنی ہے, آپ نے ضرور سوچنا ہے اس کے بارے میں. میں بھی آپ کو جیسے 2-3 ایگزامپلس دوں گی کہ آپ نے ریکال کرنا ہے, اور آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کو اس سچویشن میں کیسی فزیکل سینسیشن ہوئی تھی, کیسی فیلنگز ہوئی تھی, اور کتنی دیر وہ لاسٹ کی تھی. ٹھیک ہے, کون کون سی ہیں, جیسے ہم دیکھتے ہیں کبھی آپ میں سے کوئی امبیرسڈ ہوا ہے پبلک میں, ذرا 2 منٹ کے لیے سوچیں کیا فزیکل ریئیکشن کیا ہوا تھا, اور کیسی فیلنگ ہوئی تھی, اور کتنی دیر رہی تھی. میری جیسے ایک فرینڈ ہے, اس کے ساتھ ایک دفعہ کیا ہوا تھا, اس نے نیا نقاب پہننا شروع کیا تھا. تو نقاب پہننا بھی ایک پوری ایکٹیویٹی اور ایکسرسائز ہوتی ہے. اور اس نے کیا کیا کہ وہ شاپنگ کے لیے گئی, اور وہاں پہ شاپنگ کر کے کسی اور کا جو شاپنگ بیگ تھا وہ اٹھا کے باہر آ گئی, اور باقی لوگ ان کے پیچھے پیچھے آتے رہے. تو وہ کہتی کہ میں کبھی نہیں بھولتی, مجھے اتنی امبیرسمنٹ ہوئی تھی اس بات پہ کہ لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کیا کر رہی ہے. اچھا, سیلف کانشیس اباؤٹ ہاؤ یو اپیئرڈ. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل پہلے بھی دی تھی کہ آپ کسی پارٹی میں آئے ہیں, یا تو آپ انڈر ڈریسڈ ہیں یا اوور ڈریسڈ ہیں, تو اس وقت کی وہ جو ایک امبیرسڈ فیلنگ ہوتی ہے وہ کتنی دیر رہی. اسی طرح گلٹی اباؤٹ سم تھنگ یو ہیو سیڈ اور ڈن. مجھے 1-2 اپنے واقعات بہت پہلے کی بھی یاد ہے, بچپن کے بھی, اور آج سے کوئی 5-6 سال پہلے کی بھی. جتنی دفعہ میں ان کے بارے میں سوچتی ہوں کہ جو میں نے بولا تھا, حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ جن لوگوں کے سامنے بولا تھا ان کو یاد بھی نہیں ہوگا, لیکن جب میرا ان لوگوں سے انکاؤنٹر بھی ہوتا ہے تو مجھے ایک دم وہ اس کا فلیش آتا ہے, اور عجیب سی وہ امبیرس سی فیلنگ ہوتی ہے کہ فلا اگر ان کو یاد آ گیا کہ تب میں نے کیا کیا تھا. اب میرے اپنے ساتھ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ مجھے آ کے کہتی ہے کہ میں نے جو آپ کو ایک دفعہ آنسر کیا تھا, یا آپ کے ساتھ یہ بات کی تھی, تو مجھے اتنی امبیرسمنٹ ہوتی ہے, اتنی شرمندگی ہوتی ہے, اور مجھے وہ یاد بھی نہیں ہوتی بات. تو پھر میں ان کو کہتی ہوں کہ اچھا مجھے تو وہ یاد بھی نہیں ہے, لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ سیلف یہ جو شیم ہوتی ہے, اس میں ہم اپنے ساتھ ہی وہ سب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. سو یو فیلٹ لیفٹ آؤٹ اور ایکسکلوڈیڈ. کچھ لوگوں کے سسرال والوں کے ساتھ ایسے ہو جاتا ہے, کچھ لوگوں کے ہسبینڈ کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میرے ہسبینڈ باقی سب سے تو اچھی بات کرتے ہیں, مجھ سے بات نہیں کرتے. تو وہ کیسی ایک بری فیلنگ ہوتی ہے اس وقت کہ ایسے کیوں ہو رہا ہے. یا کچھ ریلیٹیوز ایسے ہوتے ہیں, یا کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں, ایون جیسے آپ کہیں پڑھ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, وہاں پہ بھی آپ کو لوگ ملیں گے, اور ایسی بھی سچویشن ہو سکتی ہے when you're disappointed with your performance. تو اس وقت کی فیلنگس کو بھی آپ یاد کریں. سو بیسیکلی ہمیں یہ کام کرنا ہے, اپنے آپ کو اپنا دوست بنانا ہے, اپنے آپ سے ایمپتھی کرنی ہے, اپنے آپ کو
اندر سے جو ہے ہیل کرنا ہے. اور انشاءاللہ ہم نے بھی کافی سارے سیشنز کرنے ہیں, اس میں ہم یہ سیکھیں گے. یہاں پہ میں تھوڑی سی بات کروں گی, آپ میں سے زیادہ تر لوگ پیرنٹنگ کے اس میں بھی ہیں کہ پیرنٹل شیم جو ہوتی ہے وہ بھی ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہے. یعنی کہ کسی کو, ایک انسان کو جو کہ بچے پال رہا ہے, اس کو بھی جو شیم دی جاتی ہے, اور وہ کس قسم کی ہوتی ہے. ایک اس کو آئسولیٹ کیا جاتا ہے, سیلف ججمنٹ, اینڈ اٹس آفن اکمپنیڈ بائی فیئر دیٹ ادرز آر ججنگ اس جسٹ ایز ہارشلی. یہ جو چیز ہے نا, ہم خود آئسولیٹ کر رہے ہوتے ہیں, لوگ میرے بارے میں کیسے سوچتے ہوں گے, ہائے میرے بچے نے یہ کپڑے پہنے, نہیں پہنے, کیا کیا, کیسے کیا. کئی دفعہ آپ دیکھیں آپ کا بچہ ایسے فریم آف مائنڈ میں ہوتا ہے, اسپیشلی مجھے اپنا یاد ہے, میری بیٹی 2 سال کی تھی اس ٹائم پہ, وہ سیویئر اس کا ٹینٹرمز کا فیز تھا. اور ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ اتنا مجھے تنگ کرتی تھی کپڑے بدلنے پہ, تو میں نے, میری ایک دوست سائیکالوجسٹ ہے, میں نے ان سے بات کی میں کیا کروں. انہوں نے کہا کہ آپ ایز آؤٹ ہو جائیں, کپڑوں کی بات ہے, لیٹ ہر ویئر وٹ شی وانٹس ٹو ویئر. تو میں نے کہا وہ تو سب سے پھٹے ہوئے کپڑے نکال کے پہنتی ہے. اس نے کہا پہننے دیں, کوئی بات نہیں, اگر وہ کمفرٹیبل رہتی ہے تو کوئی بات نہیں, وہ ٹھیک ہو جائے گی. تو میں نے اس کو پہنا دیا. اب آپ سوچیں کہ میں نے کہیں شادی پہ جانا تھا, میں فلی ڈریسڈ اپ ہوں, اور اس کو مجھے ساتھ لے کے جانا تھا, اور وہ کہ میں نے یہی والا اپنا جو ہے نائٹ سوٹ پہننا ہے پھٹا ہوا, اور وہی سلیپرز پہننے, اور وہ اسی طرح گئی, میں اسی طرح لے گئی, اور وہاں پہ سب لوگ دیکھ رہے تھے. اب لوگوں کا یہی خیال ہوگا کہ ڈاکٹر کمل کو تو ٹائم ہی نہیں ملتا اپنے بچوں کے لیے اور اپنے بچوں کو ڈریس اپ کرنے کے لیے. لیکن مجھے پتا تھا کہ اس وقت کیا حالات تھے, لیکن پھر بھی میں اپنے آپ کو بہت وہ کاؤنسل کر کے لے کے گئی تھی, لیکن مجھے تھوڑی سی شیم فیل ہو رہی تھی کہ لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے. سو اٹ کازز یو ٹو پل اوے فرام دا سپورٹ آف ادرس اینڈ انسٹیڈ موو ٹوورڈز آئسولیشن. سسرال میں بھی ہو جاتا ہے کہ ہم خود سے, ساس نے کوئی چھوٹا سا جملہ بولا, ہم نے ازیوم کر لیا کہ یہ مجھے سنا رہی ہیں, اور ہم اپنے بچوں کو لے کے اپنے الگ کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں اب تم خبردار باہر گئے, اور خبردار تم نے ان سے کوئی چیز مانگی, اور خبردار تم نے کوئی بات ایسی کی, ہم نہیں اب ان سے کچھ بھی لیں گے. اور یو مے فائنڈ یور سیلف تھنکنگ ایوری ون ایلس سیمس ٹو ہیو دیئر لائف. ہمیں لگتا ہے کہ سب لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت مزے کر رہے ہیں, ہماری زندگی جو ہے وہ مشکلات میں ہے. causes you to keep the problems to yourself, leading to suffering alone. ہم کسی سے بات بھی نہیں کرتے. ہسبینڈ بھی پوچھتے ہیں بھی تمہارا موڈ کیوں خراب ہے, ہم کہتے ہیں نہیں میرا موڈ کیوں خراب ہونا ہے, اور ہم اسی طرح سے وقت جو ہے پورا وہ گزارتے رہتے ہیں. تو پیرنٹل جو ایسی آئسولیشن ہوتی ہے وہ کافی تنگ کرنے والی ہوتی ہے. پھر کچھ پیرنٹس کی شیم اس لیے آتی ہے کہ وہ پرفیکشن میں جاتے ہیں, ڈیڈیکیٹ این انارمس اماؤنٹ آف ٹائم اینڈ انرجی ٹرائنگ ٹو اکمپلش دا امپاسبل. ہر وقت بچوں کی پڑھائی کے لیے امپاسبل اسٹینڈرڈ, صفائی کے لیے امپاسبل اسٹینڈرڈ, بچوں کی روٹینز کے لیے امپاسبل اسٹینڈرڈ. اب انہوں نے خود سے سیٹ کیے ہوئے ہیں, اتنا زیادہ تو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ خود امبیرس ہوتے رہتے ہیں, اور میکنگ اٹ آل ورک ہے, بس سب کام ٹھیک پرفیکٹ ہونے چاہیے, اور پھر ان کو خود سے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں شاید میں ہی اچھا پیرنٹ نہیں ہوں. پھر causes you to think that no one else has messed up as much as you have, کہ مطلب کسی اور کو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, یہ سارے مسئلے جو ہیں وہ میرے ساتھ ہی ہیں. اور پھر ایک اور ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرنلائزنگ بلیم, دوسروں کو بلیم کرنا. یہ بھی شیم کی وجہ سے ہوتا ہے. میں تو ٹھیک کر رہی ہوں, یہ میرے ہسبینڈ کی وجہ سے مسئلہ نہیں حل ہو رہا, اور یہ میرے سسرال والوں کی وجہ سے مسئلہ نہیں حل ہو رہا. ڈسٹریکٹس فرام ڈسٹریس ان شارٹ ٹرم, تھوڑی دیر کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ اچھا چلو جی مطلب اس کا قصور ہے نا, میں تو ٹھیک ہی کر رہی ہوں. سیلف ڈاؤٹ اینڈ سیلف اٹیک لرک ان دا بیک گراؤنڈ اونلی ٹو سیپ بیک ان لیٹر, کہ وہ لیکن جو اپنے اوپر ڈاؤٹ ہوتی ہے وہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں فلم چل رہی ہوتی ہے, اور وہ پھر وہی بات ہے کہ آپ کو بادر کرنا شروع کر دیتی ہے, اور پھر یہی بات ہے کہ اٹ ہولڈز یو بیک, اور آپ اپنا بیہیویئر جو ہے وہ چینج نہیں کر پاتے ہیں, اور دوسروں کی فالٹس کو پک کرتے رہتے ہیں, اور اپنی لرننگ کو ٹھیک نہیں کرتے. اس میں مجھے بہت سی مدرس نظر آتی ہیں جو جب بھی میں کہیں سیشن لیتی ہوں اس کے بعد یہ ٹپیکل سوال آتا ہے کہ نہیں لیکن دیکھیں نا میں تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہوں تو میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو آپ دیکھیں آپ اس میں اپنی شیم کو صرف بڑھا رہی ہیں. آپ بتائیں کہ ہاں میں رہتی ہوں جوائنٹ فیملی سسٹم میں, ہاں میری ساس کا بہت ہولڈ ہے, ہاں میرے ہسبینڈ یہ نہیں کر سکتے, ہاں وہاں کمپیریزنز ہیں, لیکن اب اس میں کون سا اسکل اپلائی کر سکتی ہوں, کون سی چیز سیکھ سکتی ہوں جس سے کوئی بیسٹ پاسبل سولوشن جو ہے وہ مجھے مل سکتے ہیں. سو آج ہم یہاں تک تھوڑی سی بیسکس کو سمجھیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں آپ کو کچھ شیم کے پیراڈائم سمجھاؤں گی, اور اس کے بعد پھر وہ جو ڈفرینٹ ماسک ہیں شیم کے ان کو ہم انڈرسٹینڈ کریں گے, اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان ماسک کو ہم نے اتارنا کیسے ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.